ابھی 2 دن سے آپ نے دیکھا صرف میں نجف اشرف ہی میں ہوں، پوری زندگی وہیں رہوں. نہیں سمجھے یار؟ کوئی جانا چاہتا نجف سے؟ مولا کے روضے کے شہر سے کوئی جانا چاہتا؟ عجیب شہر ہے مولا کا، وہ شہر جو باب المدینۃ العلم کا شہر. اگر آپ جائیں، رہیں، زیادہ سے زیادہ رہیں، 8 دن 10 دن 15 دن، تو وہ عجیب عجیب عجائبات سامنے آتے. میں بہت احتیاط سے بول رہا، ورنہ بعد میں مجھے پوچھنے لگیں گے سب. ایسی ایسی چیزیں نظر آتی کہ یقین نہیں آتا. پھر پتہ، اچھا ایک چیز میں اب ابتدا میں ہی بتا دوں کہ ہر معصوم کے روضے میں جنازے بہت آتے ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا، کربلا محلہ میں بھی آتے، مولا عباس، کاظم عین، سامرہ، مشہد مقدس، لیکن سب سے زیادہ جنازے مولا کے پاس آتے ہیں نجف اشرف میں. بعض وقت کیوں رہتا، ایک ایک دن میں 150 باڈیز آتی، 150. اور کرتے کیا آتے مولا کی ذریعے سے ایسا مسک ایسا کرتے، مسک باہر چلے آتے. میں نے وہاں پوچھا خداموں سے کہ یہ سارے کے سارے نجف اشرف کے مرحومین ہیں؟ تو بولے نہیں، پورے عراق سے آتے. کیوں آتے؟ کہا سب کو یقین ہے کہ اب جان جا رہے وہاں آنے والا علی ہے. تو جانے سے پہلے ملاقات کر کے معافی مانگ کے چلے جاتے. صرف ایسا کرنے سے، ایک طواف کرنا، پورا طواف بھی نہ ہوتا، صرف اندر جاتے، ذریعہ مبارک کو مولا کو سلام کیا، باہر نکل گئے. یہ مولا کے روضے کی ایک عجیب انفرادیت ہے. اچھا کل تک جب بات پہنچی تھی علامہ ہلی کا میں نے ذکر کیا. اب آپ نے سٹوری پوری سنی، پورا واقعہ سنا، نتیجہ کیا نکلا اسے، اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ کیوں اتنا ڈیٹیل میں نے پڑھا؟ صرف اس لیے کہ ذہن میں آپ کے خیال آنا. آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے، آپ دعا کرو کہ مولا مجھے ایک موقع دو، مجھے ایک چانس دو کہ میں آپ کے لیے کوئی کام کروں. یہ دعا سب سے بڑی ہے، یاد رکھو. اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ آپ کی نیت کے اوپر اجر ہے. نہیں سمجھے آپ نے نیت کی کہ مولا میں دین کا کام کرنا چاہتا، پوری زندگی آپ کو نہیں ملا، لیکن آپ کی 50% اجر تو آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا. تو کوشش کرو. دیکھیے آپ کا جا رہا کچھ نہیں، آپ کو ایک جملہ بولنا ہے، اور ہر نماز کے بعد دعاؤں میں یہ دعا مانگو کہ مولا مجھے ایک موقع دینا. آپ نے ہلی کو دیا، آپ نے دوسروں کو دیا، مجھے بھی دو کہ میں بھی کچھ کام کروں. دیکھیے آپ کا کام ہے دعا مانگنا، منزل تک امام پہنچاتا. یہ مت بولو کہ یار ٹورنٹو میں کیا کروں گا، کیا مطلب؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کیسا پیدا کرتے ہیں. تو دعا یہ کرتے رہو کہ مولا مجھے بھی ایک موقع میں. آپ نے غور کیا، دیکھیے کہاں لے کر چلے گئے مولا ہلی کو. ہلی کے زمانے میں اور بھی بہت لوگ تھے، ہوں گے، سب اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن آج وہ مقام ہے ان کا کہ مولا کے پہلو میں. اچھا دوسری مینارے کی، اس لیے کہ دوسری مینارے کے بارے میں یہ بتا دوں کہ دوسری مینارہ جو ہے اس کے نیچے، میں نے پہلے دن کہا تھا، اس کے نیچے مقدس اردبیلی ہے. یہ کون ہے پتہ ہے کچھ مقدس کا نام بارے میں ہے؟ کون یہ مقدس اردبیلی؟ 400 سال پرانے، 1000 سنچری اس کی ہجری کے، ہم 1400 میں، 450 ایئرس پرانے. لیکن آپ سوچو 1000 سال تک مولا وہ جگہ روک کے رکھ رہے. اس لیے کہ امام علی تو جانتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کون مومن آئے گا. صفین میں علی نے بتا دیا کہ میں نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلاتا ہوں. علی کو تو معلوم تھا کہ مقدس آنے والا. یہ ہے کون مقدس؟ ان کا نام ہے احمد اردبیلی. نام احمد ہے، لیکن پوری ہماری ہسٹری میں، پوری کتابوں میں جب بھی کوئی روایت مقدس سے آئی تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا. اتنا مقدس ہے، اتنا پائس آدمی، ایسا پائس کہ ایک ایک لمحہ چیک کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. اب ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ، صرف ان کا مقدس ہونے کا بہت مشہور واقعہ 2-3 منٹ کا ہے بس، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ احتیاط کتنی کرتے تھے. اور احتیاط
کرنے کے بعد یہ سٹیج پہ پہنچے کہ آج مقدس کہلائے. ہم بھی کوشش کرنا اپنی پریکٹیکل لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی ایسا کام روز کرتے رہنا اور چیک کرتے رہنا. انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنا لازم ہے، اس لیے کہ ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. اور یہ مت سمجھو کہ شیطان میرے پاس نہیں آتا، 100% ہمارے پاس آتا. شیطان صرف علی والوں کے پاس آتا. شیطان سٹوپڈ نہیں ہے کہ ان کے پاس جائے کہ جو خود آلریڈی. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. وہ بیوقوف نہیں ہے کہ مندروں میں جائے، مسجدوں میں جائے. کیوں جائے گا؟ اس کو معلوم ہے یہ میرے راستے پہ چل رہے. وہ بعض وقت کا بات شیطان کی آئی ہے تو سنی لے، اس لیے کہ یہ بھی ہمارا بڑا کلوز فرینڈ ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو نہیں کرو. میں صرف ٹورنٹو والوں کے لیے نہیں بول رہا، یہ گلوبل میسج جا رہا کہ شیطان ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہوتا آج کے دور میں. آپ بولیں گے کیسے؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن میں غیبت بھی تو کرتا ہوں، میں میوزک بھی تو سنتا ہوں، میں گناہ بھی تو کرتا ہوں. اس کی بات زیادہ سنتا ہوں، اللہ کی بات کم سنتا ہوں. میں بہت اوپن بول رہا ہوں، حقیقت ہے، آپ برا نہیں ماننا. ہم اس کی بات زیادہ سنتے ہیں، اللہ کی بات کم سنتے ہیں. بہرحال اسی نجف اشرف میں ایک اور بڑے عالم دین ہیں جو 100 سال پرانے، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے اس واقعے کو آغا خمینی نے لکھا ہے کہ عالم دین نے ریئل شیطان کو دیکھا تھا. ریئل شیطان کو خواب میں دیکھا. ہم روز آئینے میں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے. تو ریئل شیطان کو وہ عالم دین نے آغا خمینی لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھا. شیخ مرتضی انصاری کا زمانہ، ان کے بارے میں پڑھوں گا. شیخ مرتضی کی بہت بڑی ہستی تھی نجف اشرف کی. آج پورا سلیبس انہی کا چلتا ہے. تو دیکھا کہ شیطان رسے پر ڈالا ہوا، جال لیا ہوا، بڑا پریشان ان کے سامنے آتا ہے. انہوں نے کہا یار ٹھیک تو ہے، پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا، آج تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں. پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کس سے پریشان ہے؟ تو کہا تمہارے شیخ سے پریشان ہوں. شیخ مرتضیٰ کا زمانہ ہے. کہا جب میں حملہ کرتا ہوں ان کے پر، وہ میرے حملے کو توڑ کے چلے آتے، میرے حملے میں آ ہی نہیں رہے. یہ مومن کی پہچان بتائی گئی کہ جس ہتھیار سے شیطان تمہارے اوپر حملہ کرے اسی ہتھیار سے تم اس کے اوپر حملہ کرو. دوستو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. شیطان سے اگر انسان بچ جائے تو بالکل پائس اور مقدس ہوتا. تو پوچھا کرتے کیا ہے؟ تو کہا جب میں حملہ کرتا ہوں. شیخ مرتضیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھاتے تھے شیطان ان کے ذہن میں بات ڈالتا تھا کہ دیکھو تم نماز پڑھا رہے، ہزاروں لوگ تمہارے پیچھے پڑھ رہے. وہ فوراً روک دیتے تھے، مسجد میں جانے سے پہلے رک جاتے تھے کہ یہ میں کیا سوچ رہا، میں تو اللہ کی نماز پڑھانے جا رہا. کتاب لکھ رہے، شیطان ان کے ذہن میں ڈال رہا تمہاری کتاب اتنی مشہور ہو جائے گی، کیا تمہارا نام ہوگا. دوستو یہ ساری چیزیں چیک کرو، ہمارے ساتھ بھی ہوتی. جب بھی میں کوئی نیکی کرنے چاہتا، میں چاہتا کہ مارکیٹ میں میرا نام ہو جائے. مارکیٹ میں میرا نام ہو. $1 بھی دیں گے تو وہ بتائیں گے، بتا کے دیں گے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا کہ میں تو دنیا گھومتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ڈونیشن بھی دے رہے تو بول رہے کہ اس نے کتنا دیا، اس نے کتنا دیا، اس سے میرا زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ میرا نام زیادہ آ جائے. یہ سب چیزوں کو چیک کرو کہ اس سے تمہارے اعمال ختم ہو رہے. اور شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تمہارا نام ہو جائے گا، پوری مارکیٹ میں نام ہوگا. یہی چیز، یہی سوال مولا سے پوچھا گیا تھا، امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا میں نیکی کروں، کسی کے اوپر احسان کروں، کسی کی مدد کروں، پھر میں جا کے مارکیٹ میں لوگوں کو بولوں. امام نے کہا نو، تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا مولا اگر میں نہیں بولوں گا تو لوگوں کو معلوم کیسا ہوگا، ٹورنٹو والوں کو، کہ میں اتنا بڑا ڈونر ہوں، میں اتنی مدد کرتا ہوں لوگوں کی. امام نے کہا کہ تجھے بولنے کی ضرورت نہ ہو، تم کچھ مت بولو، جس کے اوپر احسان کیا وہ بولے. دوستو میں کیا بول رہا، میرے مولا کا جملہ ہے. ہم بولتے اگر کوئی میرے اوپر احسان کرا تو میں بولوں گا؟ میں کبھی نہیں بولوں گا. آپ کو بولنا چاہیے، ہم کو بولنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا. تو بہرحال شیطان اس نے کہا کہ میں جب حملہ کرتا ہوں ان کے اوپر، یہ توڑ کے چلے جاتے، نکل جاتے.
تو یہ عالم، وہ شارٹ کر دیا میں نے واقعی کو، یہ عالم دین نے جو خواب میں دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے شیخ مرتضی انصاری تو بہت بڑے عالم ہیں، میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں بھی تو مولوی ہوں. کہا تم، میں بیچ نہیں کرتا تمہارے اوپر، تم خود میرے پیچھے چل رہے ہو. ہم کو چیک کرنا ہے، ہم کو چیک کرنا، کہیں میں شیطان کی باتوں میں تو نہیں آ رہا، کہیں میرے اعمال تو ضائع نہیں ہو رہے، کہیں مجھ میں ریاکاری ہپوکریسی تو نہیں آ رہی، میں لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی کام تو نہیں کر رہا. یہ سب چیزوں کو مجلس میں آ کے سیکھ کے اپنے آپ کو چیک کر کے ریفائن کرنا ہے، محرم میں کلین کرنا ہے اپنے آپ کو. میں بار بار بول رہا کہ محرم یہ مجالس پریکٹس کے نہیں ہے. میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ ہتھیلی پہ جنت دوں. علی نے جب نہیں دیا، امام علی نے کہا عمل کرو، آؤ میرے پاس، بخشش مولا کرائیں گے، 200% سفارش مولا کریں گے. میں اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں کلین نہیں ہو سکتا جب تک معصومین کا واسطہ نہ ہو. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو بہرحال مقدس ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو بالکل اگر آپ مولا کی جو مین گولڈن ڈور ہے، اب آپ میری طرف دیکھو، نجف اشرف آپ کے ذہن میں رائٹ پہ مینارے جب آپ جائیں گے ہلی کے پاس تو مین ڈور سے نہیں جاتے، اس سے پہلے والا جو ڈور ہے نا اس کے اندر سے جائیں گے تو سامنے وہ ان کا مزار ہے اندر مینارے کے نیچے. لیکن جو مین گولڈن ڈور ہے بڑا، اس کے بعد والا آپ اس میں جب انٹر ہو تو بالکل اس سے فیو سٹیپس کے اوپر یہ لیفٹ سائڈ کا صرف 2 ہی مینار ہے، آپ کنفیوز نہیں ہو سکتے. وہاں اس کے نیچے مقدس ہے. مقدس احمد اردبیلی نام، اتنا پائس کہ اتنی احتیاط کرنے والا، اتنا بڑا عالم، اپنے دور کا ایک عظیم مرجع. وہ کربلا مولا آئے ہوئے، اللہ ہم بھی جائیں مولا کے پاس. کربلا مولا آئے ہوئے، وہاں سے ان کو جانا ہے نجف اشرف. اس زمانے میں جیسے آج رینٹے کار ہوتے تھے، اس زمانے میں رینٹے ہارس، اونٹ لوگ کرائے پہ دیتے. دکان پہ گئے، سب جانتے ہیں مقدس ہے، کہا کہ مجھے ایک گھوڑا چاہیے. کہاں پوچھا کہاں جانا ہے تو کہا نجف اشرف. اس نے کہا 10 دینار. لیکن 10 دینار بولنے سے پہلے اس نے کہا یہ بتائیے شیخ کہ آپ گھر جا کے سامان لے کے جائیں گے یا جیسے ہیں ویسی جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، جیسا میں کھڑا ہوں ویسی جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 دینار دے دیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل گئے. چلتے نجف اشرف سے بالکل 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر پہلے کئی گاؤں تھے. وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مقدس گزرنے والے ہیں. وہ لوگ باہر آ گئے استقبال کو، عظیم مرجع جا رہا ہمارے سامنے. رک گئے، ملاقات کی. ایک مومن آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ مقدس میرے پاس ایک چھوٹا سا خط ہے، پیپر ہے، اگر آپ یہ لے کے جائیں اور لے کے جا کے میرے بھائی کو نجف اشرف میں دے دیں تو مہربانی ہوگی، چھوٹا سا ہدیہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک مومن کی خواہش ہے، اس کو پورا کرنا ہے. ہم ہوتے تو کیا بولتے، تمہاری مجال مجھے دے رہے. مومن کے لیے کام کرنا سب سے بڑی عبادت، یاد رکھو. اگر تم کچھ نہیں کر رہے، صبح اٹھ کے ٹورنٹو میں دعا کرو نماز کے بعد کہ اللہ آج دن میں مجھے موقع دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، مومنین کی خدمت کروں. کچھ نہیں کر سکتے ٹیلی فون پہ کر سکتے ٹیلی فون پہ کرو، زبان سے کر سکتے زبان سے کرو، صرف مسکرا کے دیکھ سکتے تو مسکرا کے دیکھو. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، یہ چیزیں ہیں دوستوں مومن کی علامات. سائنس آف مومن جو ہے وہ یہ ہے. تو بہرحال انہوں نے لے لیا، لے کے اب گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، پیدل چلے، بالکل پیدل لے کے چلے. نجف اشرف میں جب داخل ہوئے تو لوگ کھڑے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا، میں شارٹ کرا واقعے کو، لوگوں نے ملاقات کی. ملاقات کر کے ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ شیخ کیا یہ گھوڑا بیمار ہو گیا، آپ کا جانور بیمار ہو گیا؟ تو کہا نہیں بیمار نہیں ہوا. تو کہا پھر آپ پیدل کیوں آ رہے، اس پہ بیٹھ کے نہیں آ رہے، پیدل آ رہے؟ پھر پوچھا، نہیں بولنا چاہ رہے تھے. ایک سٹیج پہ آ کے کہا کہ میں نے مالک سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسا ہوں ویسی جا رہا، اب یہ خط کا وزن لے کے کیسا بیٹھتا. اب دیکھیں واقعہ پرانا ہے، واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ احتیاط، چلتا. یہ جو جملے ہیں نا ہمارے پاس، یا مثال کے طور پہ کوئی ریسٹورینٹ جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے کہ یہ ہم نہیں کھا سکتے، لیکن ایک دفعہ کھانے سے کیا ہوتا؟ یہ احتیاط. ہمارے پاس کتنی احتیاط ہے
اگر ہم بیٹھ کے سے خود کہتے مولانا وہ تو اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کہا، چھوٹا گناہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. احتیاط کرو، احتیاط کرو. جتنی تم احتیاط کرو گے اتنا تمہارے درجات کی بلندی ہوگی، اتنے تم مقدس ہوتے جاؤ گے، اتنے تم امام کے قریب ہوتے جا رہے. روز صبح میں اٹھ کے یہ چیک کرو کہ کل تک میں کیا تھا اور آج کیا ہوں. ویری ڈیفیکلٹ، بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے. اس کے بعد مقدس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 40 سال تک نماز شب نہیں چھوڑی اور 3 عمل کرتے تھے. شب نماز، عاشورہ اور جامعہ. میں نے جامعہ کے بارے میں شاید پہلی مجلس سے کہا تھا، یہ میری ایک وجہ سے کہ یہ میرے خمسے میں جامعہ شروع کر دیں. آپ زیارت جامعہ جو پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے، بہت اچھی بات. نہیں پڑھتا ہے تو شروع کر دو. کتنی دیر کی زیارت ہے؟ 1 منٹ، جسٹ 1 منٹ، ناٹ ایون 1 منٹ. ڈیوائن پل کے اوپر یہ 2 زیارتیں، ایک جامعہ کبیر ہے، ایک جامعہ صغیر ہے. کبیر ہے بڑی والی بھی ہے، چھوٹی، اب چھوٹی والی پڑھے. یہ 14 معصومین کی زیارت ہے. اتنی چھوٹی زیارت، یعنی صبح اٹھ کے آپ اگر زیارت جامعہ پڑھے تو 14 معصومین کو آپ نے سلام کیا. دوستو سلام سے رشتہ بنتا ہے. ارے میں کچھ بول رہا آپ کو، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. اگر آپ کی ریلیشن شپ 14 معصومین سے ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. ہمیشہ خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھو، ماؤں کو بول رہا بچے. اور اس میں اور فائدہ کیا ہے، اگر آپ کی کوئی بچے ہیں چھوٹے، گود میں اٹھا لو، ماں گود میں اٹھا کے سلام کرے. اس کا سلام لازم پہنچتا، اس لیے کہ گود میں بچہ ہے. اللہ اتنا کریم ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری دعائیں اگر رد ہو رہی تو اگر کسی ماں کا چھوٹا بچہ ہے اس بچے کے ہاتھ کو سامنے پھیلا دو. بچہ اگر معصوم بچہ اگر ہاتھوں کو پھیلا دے اس کا کرم شروع ہو جاتا. پہلے ہی کریم ہے. نبی یونس کے واقعے میں ملے گا آپ کو یہ. تو بہرحال زیارت جامعہ، عاشورہ اینڈ نماز شب. ابھی نماز کے بعد ایک مومن نے آگے کہا کہ اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد کے لیے دعا بتائیے. اب ان کو میں بتا رہا کہ اولاد کے لیے نماز شب سے بہتر کوئی دعا نہیں. سب خاموش ہو گئے. آپ بولیں گے نماز شب اور اولاد کیا ریلیشن ہے دونوں میں؟ شب نماز میں اور اولاد میں. اولاد کیسے ہوگی؟ نماز شب کے 70 فضیلتیں بتائی گئی، 70. عربی میں جب بھی کوئی چیز کی 70 بولا وہ انلیمیٹڈ ہو جاتے. 70 فضیلتیں. فضیلتوں میں رزق ہے، بیماریاں ہیں، پریشانی، 1000 فائدے. 1000 فائدے. میں فائدے نہیں بتا رہا ورنہ پوری مجلس اس پہ ہوگی. مجھے مقدس پہ جانا ہے. مقدس جو کام کرتے تھے میں وہ بتا رہا اس لیے کہ اس کے بعد میں مقدس بنے. 70 فضیلتیں ہیں، اس میں نماز شب میں اولاد. آپ سب خاموش ہو گئے کہ شب نماز سے اولاد سے کیا مطلب. دوستو مولا عباس کو امام علی نے نماز شب میں مانگا تھا. مولا نے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے مانگا تو نماز شب میں مانگا. بے نیازوں کا بے نیاز ہے علی. تو بیٹا چاہتے ہو تو نماز شب 40 دن پڑھو. اس کے بعد دیکھو تمہاری بیوی کنسیو کر جائے گی. اس کے بعد پھر کنٹینیو. عورت کو بھی پڑھنا چاہیے، مرد کو بھی پڑھنا چاہیے. بیٹی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ دونوں کے لیے اس سے بہتر عمل نہیں. شارٹ ہے، اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. نماز شب 2 منٹ سن لے کہ نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، پیچھے نہیں چلتا. کسی کا بزنس کا پرابلم، جاب کا پرابلم، کوئی پرابلمز ہے، اس کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا، رزق کا پرابلم ہو رہا، وہ نماز شب پڑھے. اور ہمارے علماء نے ایک بات کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح میں فجر کے وقت پڑھو یا 12 بجے کے بعد جو کنسپٹ ہے اس کے بعد پڑھو. نو، آپ بیفور یو گو ٹو بیڈ، میں ہمیشہ بولتا ہوں بستر پہ جانے سے پہلے، اگر تم ٹورنٹو میں 10 بجے سو جاتے، کھانا کھائے 10 بجے سو گئے، نماز مغربین پڑھ گئے، اس وقت پڑھ لو. 10 بجے پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں. 9 بجے مغرب ہو رہی، 9 بجے سونے سے پہلے، یہ یاد ہمیشہ ذہن میں رکھنا، بیفور یو گو ٹو بیڈ. 10 منٹ پہلے، سونے سے 10 منٹ پہلے وضو کرو، 3 رکعت نماز پڑھو، سو جاؤ. دیکھو صبح تک کیا ہوتا ہے.
آپ حیرت ہوگی کہ وہ نعمتیں. اور ایک چیز پلیز غور سے سن لو، نماز شب مولا حسین کی آخری وصیت ہے. آخری وصیت. میں نے ہمیشہ بولتا تھا کہ شام بامبے میں ابھی بول کے آیا، اب اللہ کا شکر ہے سب نے، شام غریباں کی نماز شب ضرور پڑھنا. اس لیے کہ مولا حسین نے آخری لمحات میں وصیت یہی کی تھی کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا. موسٹ ریکمینڈڈ نماز، سارے پرابلمز کو سالو کرنے والی نماز ہے. ہارڈلی اٹ ٹیکس 10 منٹس، ناٹ مور دین 10 منٹ. اگر 3 رکعت آپ پڑھ، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 نام لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 نام لو. میرا چوتھا امام 4000 نام لیتا تھا. آپ 5 نام لو، 10 نام لو، کوئی مشکل نہیں. ایک ایک سورہ کے ساتھ پڑھو، کوئی مشکل نہیں. ایزیسٹ وے ہے یہ، اور اتنی ایزی ہے کہ آپ 10 منٹ کے اندر یو کین فنش یور نماز. صرف نماز فنش نہیں ہو رہی، نماز کے بعد تم جب اٹھ رہے تو سارے گناہ معاف ہو رہے، رزق کے دروازے کھل جا رہے.